بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شہزادی نگار بانو بہت ہی حسین و جمال تھی۔ وہ بادشاہ کی واحد اولاد تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی کے بنا پر اس کو بہت چاہتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کر کے اسے دنیا کی ہر نعمت و آسائش دیتے تھے، مگر اس میں ایک جسمانی عیب بھی تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑاتی تھی جس نے اس کے حسن کو گند لگا دیا تھا۔ اس عیب کے سبب اس کا ابھی تک کسی ملک یا ریاست سے کوئی بڑا رشتہ نہ آیا تھا۔ شہزادی نگار بانو بچپن سے لنگڑاتی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد وہ معذور ہوئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک روز شہزادی محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ جھاڑیوں میں سے ایک ناگ، جو اس وقت ایک چھوٹی سی بچی تھی، باہر نکل آئی، جسے دیکھ کر شہزادی کی دوسری سہیلیاں بھاگ گئیں، مگر نڈر نگار بانو نہ بھاگی، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر ناگن بچی کو پاؤں کے ایڑی سے نیچے کچل دیا۔ رات کو جب وہ سو کر صبح بیدار ہوئی تو اس کی وہی ٹانگ جس سے اس نے ناگن بچی کو کچلا تھا لنگڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اس کا ملک کے ہر قابل طبیب سے علاج کروایا، مگر شہزادی کی معذوری سے نجات نہ پا سکا۔ وزیر ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اسے خوشخبری دی کہ اب آپ کو شہزادی نگار بانو کی شادی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، کیا مطلب ہے؟ وزیر نے کہا، حضور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا، بیٹی کی شادی کی فکر باپ کو نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ بادشاہ سلامت، میرا یہ مطلب نہیں، بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ شاہی نجومی نے ذائچہ نکال کر بتایا ہے جلد ہی شادی ہو جائے گی۔ بادشاہ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ پھر ایک سرکاری اہلکار نے آ کر اطلاع دی، بادشاہ سے قریبی ملک کا شہزادہ ملنے آیا ہے۔ بادشاہ کو آئے روز کسی نہ کسی بادشاہ یا شہزادے سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ بادشاہ نے اسے محل میں لانے کا حکم دیا۔ شہزادہ پہلے پہل بادشاہ کے سامنے آ کر گوچہ بچانے لگا۔ پھر بادشاہ نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، شہزادے کیسے آنا ہوا؟ شہزادے نے کہا، وہ شہزادی نگار بانو سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بادشاہ کو اس کی خواہش سن کر حیرت اور متاثر ہوئی۔ ابھی اس نے اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ دروازے کے اندر سے دونہا محل میں داخل ہوا، اور پھر جب دونہا غائب ہوا تو ایک طاقتور اور بھیانک جن بظاہر ہوا۔ کچھ دربار میں موجود لوگ جو اس کی دہشت سے بے ہوش ہو گئے تھے، کئی وہاں کھڑے کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے، مگر بادشاہ اور شہزادہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ پھر جن نے ایک وحشتناک قہقہ لگایا اور گرجتی آواز میں بولا، یہ شہزادی ایک مجرم ہے، میں اس کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ جن کو دیکھتے ہی سب کی تھر تھڑی بند ہوئی تھی، اس لیے کسی کی زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ آخر شہزادے نے ہمت کی اور سکوت توڑی اور بولا، یہ شہزادی تمہاری مجرم کیسے ہے؟ جن دوبارہ اونچی آواز سے بولا، میری بیٹی ناگن کے روپ میں محل میں شہزادی اور اس کی سہیلیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی کہ اسے دیکھتے ہی تمام اس کی سہیلیاں بھاگ گئیں، مگر شہزادی نگار بانو نے آگے بڑھ کر میری بیٹی کو، جو اس وقت ناگن بچی کے روپ میں تھی، کچل ڈالا اور میں اپنی اکلوتی اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے شہزادی کی ٹانگ لنگڑی بنا دی، لیکن میں اس سے شادی کا پختہ ارادہ کر چکا ہوں۔ شہزادہ بولا، اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم یہ شادی کر سکتے ہو، ورنہ میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ جن گرجا۔ شہزادے نے مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، جن بولا، پھر میدان میں آؤ۔ جن نے اپنی تلوار نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیر ہو رہی تھیں۔ اس نے شہزادے پر وار کیا۔ شہزادے نے بڑی پھرتی سے یہ وار اپنی ڈھال پر روک لیا۔ پھر شہزادے نے ایک زوردار وار جن پر کیا، مگر وار خطا ہو گیا۔ پھر دونوں میں زوردار مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جن ایک ماہر تلوار باز تھا، ثابت کر رہا تھا اور ایسے ایسے ماہرانہ کرتب اور دھاچے لگا رہا تھا جو اس سے قبل کسی انسان آنکھ نے نہیں دیکھے تھے۔ مگر اس کے مقابلے میں شہزادہ بھی
बड़ी महारत से इसके मुकाबले पर निडर हुआ था और अपने फ़न की दावे लोगों से हासिल कर रहा था। फिर एक मौके पर शहज़ादे ने ये देखते हुए जिन को शिकस्त देना इतना आसान नहीं, अल्लाह अकबर का एक बुलंद आवाज़ नारा बुलंद किया और इस पर तलवार पूरी कुव्वत से अपनी ज़रब लगाई। जिन की तलवार के 2 टुकड़े हो गए और जिन गिर गया और ज़मीन बोस हो गया। शहज़ादा चाहता तो इस मौके से फ़ायदा उठाकर जिन का खात्मा कर सकता था, मगर वो एक बहादुर शहज़ादा था और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इसने जिन को तलवार की पेशकश की और अपनी तलवार वापस मयान में डाल ली। जिन हाँफते हुए बोला, तुम एक बहादुर और बाकिरदार नौजवान हो। शहज़ादा बोला, शहज़ादी नूर बानो कोई मुजरम नहीं। इसको नहीं मालूम था कि नागन के रूप में ये जिनज़ादी है, वो बिल्कुल बेकसूर है और बेकसूरों को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। मुझे तुम्हारी बेटी की मौत का बहुत अफसोस है। इकलौती औलाद की जुदाया होने का दुख सिर्फ दुखी ही महसूस कर सकता है, कोई दूसरा इस अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तुम सोचो, अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ नादानी में बुरा सलूक कर बैठे तो क्या तुम इसे कसूरवार समझोगे? ये शहज़ादी भी बादशाह की इकलौती औलाद है, क्या इसे अजियत देकर तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी? शहज़ादे ने देखा जिनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसने भरी हुई आवाज़ में कहा, वाकई इसने यानी शहज़ादी ने नादानगी में मेरी बेटी को मारा है, वो बेकसूर है। मैं अपनी बेटी का वो कत्ल माफ़ करता हूँ, तुम शहज़ादी से शादी कर सकते हो। मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो दोबारा दूल्हे में तब्दील हुआ और महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। शहज़ादे की शादी शहज़ादी नूर बानो से हो गई और इसके बाद वो जिन कभी नहीं आया। शहज़ादी भी दोबारा से तंदुरुस्त हो गई क्योंकि जिन ने अपना अमल को वापस ले लिया था।